السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ میں آپ کو آج عمل دینے جا رہا ہوں محبت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اچھا، تھوڑی سی وضاحت، یہ کل میں نے ایک ویڈیو دی تھی، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کے بارے میں میرے ذہن میں آج آیا، جب میں غسل کر رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں آیا یار یہ کل میں نے ایک عمل دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یا شیخو خواہ ہے اس پر پیش پڑا ہے، دمہ پڑا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، چونکہ حروف ندا کی جب حروف ندا کی نسبت ہو نا کسی طرف، تو پھر یہ جو ہے نا مضاف جب بنے تو پھر اس کے لیے شرط ہے کہ اس کو فتح پڑھا جائے اس کے اوپر، یعنی کہ آپ نے زبر پڑھنا ہے، پیش نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے یا شیخ، شیخ، یا شیخ سلیمان، یا شیخ سلیمان، یا شیخ سلیمان۔ اور یہ تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو محبت کی ٹھاٹھے مارنے والا طلسم اور مندرہ یا شیخ سلیمان، تو یہ آپ کو توجہ دلانی تھی۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اعرابی صورت یہ ہوگی، اور وہ مجھ سے غلطی میں اس طرح میری توجہ بالکل نہیں رہی کہ بھئی آپ نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے، تو میں نے یا شیخو پڑھا، یا شیخو، خا پہ پیش نہیں ہے بلکہ اس پر جو ہے وہ دم آئے گا، اپنا فتح آئے گا، سوری زبر پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے خود سے تھوڑا سا آج توجہ کیا یار یہ میں نے تھوڑا سا اس میں غلطی کی ہے، تو پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو، تو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ دوسرا جو محبت کا ہے وہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ پہلے میں دے چکا ہوں، لیکن آج میں دوسرے طریقہ کار کے مطابق آپ کو دوسری آزمائل جو ہے وہ مجرب وہ عمل دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو نام لکھے جاتے ہیں وہ کچھ اس کی ترتیب الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس نقش کو بھی آپ آتشی چال پر پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے یحبونہم یہ لکھیں گے پہلے خانے میں، دوسرے میں کحب اللہ، تیسرے خانے میں والذین آمنوا، اور چوتھے خانے میں اشد حب للہ، حب للہ، اس کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ شروع کریں گے یحبونہم پانچویں خانے سے۔ تو یہ اس کا جو چال ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ نقش لکھنے کا جو چال ہے، طریقہ کار ہے، وہ اس نقش کو دیکھ کر، اس کے نمبرنگ کو دیکھ کر آپ اس طرح اس نقش کے کھانے پر کریں۔ تعویذ میں یاد رہے کہ یہ جو ہے نا نمبرنگ والا نقش نہیں لکھنا ہے، بلکہ آپ نے لکھنا تو اصل نقش ہے، لیکن اس قاعدے کے تحت لکھنا ہے کہ پہلا والا کہاں رکھنا ہے، دوسرا کہاں، اس طرح آپ نے 16 خانے تک اس کو پر کر دینا ہے۔ پھر نیچے آ جائے، اب آپ نا نیچے آئیں گے تو وہاں پر آپ سب سے پہلے لکھیں گے مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام۔ عورت ہے تو فلاں کی جگہ اس کا نام اور آگے بنت لکھ کر دوسرے فلاں کی جگہ اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ اگر مرد ہو تو پہلے فلاں کی جگہ اس مرد کا نام لکھ دیں، پھر بن لکھ کر با نون بن لکھ کر اور دوسرے فلاں کی جگہ اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ پھر اوپر چلے آئیں، اب آپ نے جو الٹا لکھنا ہے وہاں پر علی حبی، اب طالب کا نام، پھر اس کی والدہ کا نام جو ہے آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو یہ اس نقش کو جو ہے وہ بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نقش میں تھوڑا سا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے ماضی میں ہم نے یہ دیا تھا کہ بھئی اس نقش کو جو استعمال کا طریقہ ہے وہ دوسرا ہے، لیکن آج اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تعویذ لکھ کر آپ سیدھے بازو پر باندھیں گے، اور دوسرا جو نقش ہے وہ چائے یا شربت وغیرہ میں، دودھ، کسی میٹھی چیز میں، شربت، بوتل، اس طرح کسی بھی میٹھی چیز میں جو مشروب ہو اس میں آپ اس کو پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیزوں میں آپ نہیں پلا سکتے، جیسے پانی وغیرہ اس میں نہیں پلا سکتے، تو میٹھی چیز ہونا لازمی ہے، اس پہ آپ نے اس کو پلانا ہے۔ اچھا، پلانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے سے تھوڑے سے پانی میں اس نقش کو بھگو دینا ہے، تاکہ وہ بھگویا ہوا ہو، آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ جو ہے مطلوب کو تعویذ پلا سکیں۔ کسی بھی بوتل کے اندر اس کو ملا کے پلا دیں، جوس کے اندر پلا کے اس کو پلا دیں، شربت ہو، چائے ہو، اس طرح آپ نا وہ پلا دیں۔ یہ جو ہے نا گھر میں جو عورتیں ہیں
جن کے شوہر کے اخلاق ان کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو وہ عورتیں کریں تو ان کے لیے آسان ہوگا، چونکہ وہ گھر میں ہی ہے نا، تو شوہر کو تو کسی بھی طرح چائے وغیرہ شربت میں ملا کے جو ہے وہ پلا دیں گے تو وہ کام ان کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ اور یہ نقش عام نقش نہیں ہے، الحمدللہ اس نقش کی رزلٹ جو ہے نا وہ خاص ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قدرت الہی کہ ان آیات کریمہ میں کتنی پاور ہے اور کتنا اثر رکھتے ہیں۔ تو اس پہ بھی مجھے بہت اعتقاد اب رکھتا ہوں میں اس نقش پر بھی، دوسرے بھی ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ، میں اس پر ہی اعتقاد زیادہ رکھتا ہوں، اور پھر یہ ہے یحبونہم والا، یہ اس آیت کریمہ کا جو نقش ہے اس پر بھی میں بہت زیادہ اعتقاد کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے رزلٹ ملتا ہے اور جس کو کر کے دیتا ہوں۔ اگر آپ ہم سے لکھوانا چاہیں تو ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو لکھ کر بھیج دیں گے مناسب ہدیہ لے کر۔ تو اگر آپ کے پاس زعفران ہو اس سے بنا لیجئے، اگر زعفران نہ ہو تو کسی بھی سیاہی سے بنا سکتے ہیں، پھر کالا جو سیاہی ہے وہ بہتر رہے گا، اس سے بنا لیں۔ اس نقش کو لکھتے وقت آپ نے تنہائی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، خوشبو لگا لیں، خوشبو میسر ہو تو وضو کریں، کپڑے پاک ہونے چاہیے، اگر وضو سے پہلے اگر غسل کرنا نہانا ممکن ہو تو نہا لیجئے، پھر آپ اس نقش کو پاکائی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر لکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ ہے، بے وضو شخص ان آیت کریمہ کو یا اس نقش کو نہیں چھو سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ جو اچھا یہ دوسرا جو اوپر میں نے بند کیا ہوا ہے نا اس کو نام وغیرہ کوئی اندر، تو آپ نے بھی اس طرح بند کرنا ہے، اور نیچے والا بھی بند کرنا ہے، اگرچہ یہ کھلا ہوا ہے آپ نے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اوپر وہ بسم اللہ شریف نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں 786، تو وہ اس میں آپ نے نہیں لکھنے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کسی دن کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی جو ہے نا پرہیز جلالی جمالی کی شرط ہے، بس یہ ہو نیت اچھا ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ لکھیں، رب تعالی ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ لیکن آپ نے جائز کرنا ہے، ناجائز آپ نے نہیں کرنا ہے، کسی بھی عمل کو آپ نے ناجائز نہیں کرنا ہے، جائز کریں گے انشاءاللہ آپ کے کاروبار رزق میں بھی برکت ہوگا، آپ کے عمل میں بھی برکت ہوگا۔ اگر آپ عامل ہیں دوسرے کو بنا دے سکتے ہیں، بنا کر لکھ کے دے سکتے ہیں، اگر عامل نہیں ہیں ویسے بھی کسی کو بنا کر دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا ضرور کام ہو جائے گا۔ تو عمل کی اجازت کا طریقہ کار یہ ہے، جو پہلے سے موجود ہے ان کو تو اجازت ہی اجازت ہے، لیکن جو نئے ساتھی آتے ہیں تو نئے شخص مرد یا عورت ہو اس کو ہماری عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، تو ان کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ اس نقش کو استعمال کریں، اس نقش میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا جس کا کام ہونا ہوگا نا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اگر کسی کا نہیں بھی ہونا ہوگا تو اس میں نقصان نہیں ہے۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے رجعت ہو جائے، رجعت کی وجہ سے پھر جو ہے نا بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، جو ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد، رزق و روزی